صلاۃ و سلام کی برکات اور صلاۃ و سلام عند الاذان کا ثبوت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ درود و سلام ایک ایسا وظیفہ ہے جو کثیر البرکات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقبولیت اور انسان کے لیے گناہوں کی بخشش، اللہ کے فیوز و برکات کا ذریعہ اور انسان کے درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز، روزہ، حج، قربانی اور دیگر عبادات کا حکم دیا ہے، لیکن خود رب ذوالجلال ان پر عمل نہیں کرتا۔ درود و سلام ایسا وظیفہ ہے جو رب ذوالجلال عمل بھی فرماتا ہے اور مومنین کو حکم بھی دیتا ہے۔ دیگر عبادات کا رب حکم دیتا ہے، لیکن رب ذوالجلال خود وہ عمل نہیں کرتا۔ درود و سلام وہ وظیفہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ فعلی چیزوں سے پاک ہے، نماز، روزہ، عبادات سے اللہ پاک ہے۔ مولا تیری اطاعت کیا ہے؟ فرمایا اگر نماز پڑھو گے تو میری قولی اطاعت ہے، قربانی کرو گے تو میری قولی اطاعت ہے، اور درود و سلام وہ عبادت ہے جو میری قولی بھی اطاعت ہے، فعلی بھی اطاعت ہے۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے ایمان والو میں اور میرے فرشتے اپنے نبی پر درود و سلام بھیج رہے ہیں اور قیامت تک بھیجتے رہیں گے، اس لیے میرے نبی پر تم بھی صلات بھی پڑھا کرو اور خوب خوب سلام بھی پڑھا کرو۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو جملہ اسمیہ ذکر کیا جس میں دوام پایا جاتا ہے، جملہ فعلیہ میں یا ماضی، حال یا مستقبل کا معنی پایا جاتا ہے، جبکہ اسمیہ میں دوام پایا جاتا ہے۔ ان اللہ، یہ حروف مشبہ بالفعل سے اسمیہ جملہ شروع ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ لوگوں درود و سلام وہ عمل ہے جس کے لیے زمانے کی قید نہیں ہے، یہ جب بھی پڑھا جائے، حالت طہارت میں جہاں بھی پڑھا جائے، وہ اللہ کے حکم پر عمل بھی ہوگا، اللہ کے فعل پر عمل بھی ہوگا، اللہ کے فعل پر اطاعت بھی ہوگی۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنی ذات کا اور ملائکہ کا ذکر فرمایا کہ درود و سلام وہ عمل ہے جو اللہ بھی کر رہا ہے، اللہ کے فرشتے بھی کر رہے ہیں، اور ایمان والو تمہیں حکم ہے تم بھی میرے محبوب پر کثرت کے ساتھ درود بھی پڑھو اور خاص کر کثرت کے ساتھ سلام بھی پڑھو۔ آئیے درود و سلام کے لیے دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح کی عبادات بندوں پر لازم کی۔ کچھ عبادات مطلق ہیں، کچھ مقید ہیں، کچھ موقت ہیں، کچھ غیر موقت ہیں۔ جو مقید ہیں وہ وقت کے ساتھ قید ہیں، جب اس کا وقت آئے گا تو ادا کی جائے گی۔ رمضان المبارک کا روزہ رمضان شریف میں رکھیں گے، سحری سے لے کر افطاری غروب آفتاب تک اس کا ٹائم ہے۔ نماز عبادت ہے لیکن ہر نماز کا الگ ٹائم ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، ان کا ٹائم الگ الگ ہے۔ ٹائم سے پہلے پڑھیں گے تو نفل ہوگی، فرض کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ اور درود و سلام وہ عبادت ہے جس کے لیے اللہ نے نہ اس کو مقید کیا ہے نہ اللہ نے اس کو موقت کیا ہے، یہ مطلق عبادت ہے، غیر موقت عبادت ہے۔ اے ایمان والو میں اور میرے فرشتے اپنی نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو، جب بھی پڑھو گے اللہ کے حکم پر بھی عمل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ آئیے درود و سلام پڑھنے کے فوائد و ثمرات پر دو احادیث پیش کر کے پھر دوسرے صلاۃ و سلام عند الاذان کی طرف آتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سرکار نے فرمایا من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ عشر صلوات، فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، وحطیت عنہ عشر خطیات، اور اس کی 10 غلطیاں گناہ معاف فرماتا ہے، وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، اور اللہ اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیں درود و سلام بندے نے سرکار کی ذات پر، غلام نے اپنے آقا پر پڑھا، اللہ اس پر رحمتوں کا نزول بھی فرما رہا ہے، اللہ بندے کے گناہ بھی معاف فرما رہا ہے، اللہ درجات بھی بلند فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی شامل فرما رہا ہے، تاکہ کائنات کو پتہ چلے درود و سلام یہ کثیر البرکات عمل ہے جس کے پڑھنے کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی گناہ بھی معاف فرماتا ہے، درجات بھی بلند فرماتا ہے، اور اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ آئیے دوسری حدیث مبارکہ جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے بڑے کا کرم مل جائے، مصیبت کے وقت آسانی ہوگی، میرا کام آسانی سے ہو جائے گا۔ آئیے سب سے مشکل دن وہ قیامت کا دن ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، سب سے مشکل ترین دن وہ ہوگا، اور اس دن سب سے بڑی ذات اللہ کے بعد رسول اللہ کی ہوگی جو مقام محمود پر فائز ہوں گے، وہ اپنی امت کو حوض کوثر پر پانی پلا رہے ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا قیامت کے دن سب سے میرے قریب میری امت میں سے وہ بندہ ہوگا اکثرہم علی صلاۃ، جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والا ہوگا۔ آج لوگ کہتے ہیں اذان سے پہلے نہ پڑھو، اذان کے بعد نہ پڑھو، فجر کے بعد جمعے کے دن نہ پڑھو، جمعے کے بعد نہ پڑھو، نماز کے بعد نہ پڑھو۔ ارے روکنے سے کثرت نہیں ہوگی، پڑھنے سے کثرت ہوگی۔ رسول اللہ کا قرب روکنے کی وجہ سے نہیں ملے گا۔ اگر قیامت کے دن قرب مصطفیٰ چاہتے ہو تو پھر جب بھی غلام درود و سلام پڑھے اس کی تمہیں داد دینی پڑے گی۔ یہ وہ بندہ ہے جو اللہ کی رحمتوں کا بھی حقدار بن رہا ہے، گناہوں کی معافی بھی اسے مل رہی ہے، اور قیامت کے دن اس کو مصطفیٰ کا قرب بھی نصیب ہوگا۔ آئیے صحابہ کرام نے کتنا وقت درود و سلام کے لیے وقف کیا تھا۔ حضرت ابی بن کعب عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ انی اکثر الصلاۃ علیک، میں آپ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہوں، اور یہ روایت مشکات نے بھی نقل کی اور جامع ترمذی نے بھی نقل کی۔ یا رسول اللہ کم اجعل لک من صلاتی، میں اپنے درود و سلام کا آپ کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ سرکار نے فرمایا فقال ما شئت، جتنا تو چاہے مقرر کر لے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ 24 گھنٹے میں سے چوتھا حصہ 6 گھنٹے آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھوں گا، الربع۔ یا رسول اللہ چوتھا حصہ، فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، اگر تو زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہوگا۔ یا رسول اللہ پھر میں 2 حصے اپنے اوقات کے درود و سلام پڑھا کروں گا اور 1 حصے میں دوسرے کام کاج اور معاملات کروں گا۔ سرکار نے فرمایا اگر تو زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہوگا۔ یا رسول اللہ اب اجعل لک صلاتی کلہا، یا رسول اللہ فرائض کے علاوہ اس سے ان کا استثناء خود بخود ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ مجھے جو بھی فارغ ٹائم ملے گا سارا وقت میں آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھا کروں گا۔ اس وقت سرکار نے فرمایا اذن یکفی ہمک ویکفر لک ذنبک، فرمایا جب تیرا عمل یہ ہو گیا، جب بھی تجھے فراغت ملے تو میری ذات پر درود و سلام پڑھنے میں مشغول ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی تیری ضروریات کو بھی پورا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو صحابی تمام فارغ اوقات میں درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ اس میں
اذان سے پہلے کا ٹائم بھی آ گیا، بعد کا ٹائم بھی آ گیا، جمعے کے بعد کا بھی آ گیا، تو لہٰذا درود و سلام جب بھی پڑھا جائے، جہاں بھی پڑھا جائے، حالت طہارت اور پاک جگہ پر، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور قرب مصطفیٰ کا ذریعہ اور اللہ کی رحمتوں کا ذریعہ بنتا ہے۔ آئیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اذان کے ساتھ پڑھنے کا ہمیں ثبوت دیا جائے۔ ارے پہلی بات، جب اللہ نے مطلق حکم دیا ہے تو تم کون ہوتے ہو اس کو مقرر کرنے والے؟ جب اللہ نے فرمایا جب بھی پڑھو، ایمان والوں کو حکم ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، تو لہٰذا اس پر کوئی پابندی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، رسول اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو لہٰذا کسی کی پابندی بھی ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آئیے، صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، سرکار نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، فرمایا جب تم مؤذن کی اذان سنو تو وہی کلمات دہراؤ۔ فرمایا ثم صلوا علی، جب اذان مکمل ہو جائے، تم اس کا جواب دینے سے مکمل ہو جاؤ، تو فرمایا پھر مجھ پر درود و سلام پڑھو۔ اب مقتدی کو، امتی کو بھی حکم ہے اذان سے فارغ ہونے کے بعد کلمات کا جواب دینے کے بعد درود و سلام کا جواب پڑھے، اور اذان پڑھنے والے مؤذن کو بھی حکم ہے جب اذان پڑھے اس کے بعد درود و سلام پڑھے۔ اب اس میں تو اذان کے بعد کا حکم ہے۔ آج تک جو بھی لوگ درود و سلام عند الاذان کا انکار کرتے ہیں، ان کی مسجد سے ہم نے اذان کے بعد درود و سلام کی آواز نہیں سنی۔ اگر کوئی کہے کہ ہم زبانی پڑھتے ہیں، بغیر سپیکر کے پڑھتے ہیں، تو اذان تو تم سپیکر میں پڑھتے ہو، اور درود و سلام تم سپیکر میں کیوں نہیں پڑھتے؟ مصطفیٰ کا حکم ہے اذان پڑھنے کے بعد درود و سلام پڑھا کرو۔ اگر وہ کہیں کہ ہمیں اختلاف الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے سے ہے، تو ہم انہیں دعوت فکر دیتے ہیں کہ تم درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دو، تم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع کر دو، جو درود تمہارے نزدیک مقبول ہے تم اذان کے بعد وہی درود پڑھ لیا کرو، تاکہ اختلاف تو ختم ہو جائے کہ ان کے نزدیک درود و سلام پڑھنا ممنوع نہیں ہے اذان کے بعد یا اذان کے وقت، صرف اختلاف ہے کون سا پڑھنا چاہیے۔ ہمارے نزدیک درود و سلام جو بھی پڑھا جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہے، مصطفیٰ کے قرب کا ذریعہ بھی ہے۔ تو آئیے، اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جب تم درود و سلام پڑھتے ہو نا اذان سے پہلے، تو یہ اذان کا حصہ لوگ سمجھنا شروع ہو گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فجر کی نماز فرض 2 ہیں، 2 سنتیں ہیں۔ آج تک امت پہلے 2 سنتیں پڑھتی ہے، لیکن 4 فرض کسی نے نہیں کہا۔ سنت سنت ہیں اور فرض فرض ہیں۔ اسی طرح جو عقل مند ہوگا اسے پتہ ہے کہ اذان کے کلمات اللہ اکبر سے شروع ہوتے ہیں، جس طرح سنت سنت ہے، فرض فرض ہے، اسی طرح درود و سلام ہے، اور اللہ اکبر سے پڑھنا اذان کے کلمات ہیں۔ اذان اور درود و سلام کو ایک کہنا یہ عقل مند کی دلیل نہیں ہے۔ اب اس کو جز شمار کرنا کہ یہ جز ہے، آئیے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، آپ قریش کی ایک عورت فرماتی ہیں کہ میرا گھر سب سے مسجد نبوی شریف کے ارد گرد میں لمبا تھا۔ آپ فرماتی ہیں میرا گھر بلند تھا۔ حضرت بلال جب 2 حصے رات گزر جاتی، تہجد کا وقت ہوتا، تو میرے گھر کے اوپر آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے اور سحری ہونے کا، اذان کا وقت کا انتظار کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں جب اذان کا وقت ہو جاتا، سنن ابی داؤد شریف جلد اول صفحہ نمبر 88 پر یہ حدیث مبارکہ، الاذان فوق المنارتی، بلند مینارے پر اذان پڑھنے کا امام ابو داؤد نے باب باندھا ہے۔ اس میں حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں، بنو نجار کی ایک عورت، وہ فرماتی ہیں مسجد نبوی کے ارد گرد جتنے گھر تھے سب سے اونچا گھر میرا تھا۔ فرمایا فقان بلال یعذن علیہ الفجر، حضرت بلال اس کے اوپر آ کر فجر کی اذان پڑھا کرتے تھے، انتظار کرتے رہتے، جب فجر کا ٹائم ہو جاتا تو آپ یہ کلمات پڑھا کرتے تھے،
अल्लाहुम्मा इन्नी अहमदुका व अस्तईनुका अला कुरैशिन अन युकीमु दीनका सुम्मा युअज़्ज़िनु क़ालत वल्लाहि मा अलिमतुहु काना तरकहा लैलतन वाहिदतन, यानी हाज़िल कलिमात। आप फरमाती हैं कि ये कलिमात, ए अल्लाह मैं तेरी हमद करता हूँ, मैं तुझसे मदद मांगता हूँ इस बात पर कि कुरैश तेरे दीन को कायम करें। अम्मा जी फरमाती हैं कि मुझे नहीं इल्म के कभी एक दिन भी हज़रत बिलाल ने इन कलिमात को तर्क किया हो। अगर लोग कहते हैं जो बिलाल ने अजान जिस तरह पढ़ी है हम उसी तरह पढ़ेंगे, तो हज़रत बिलाल तो हर फजर की नमाज के वक़्त ये कलिमात पढ़ा करते थे। आज तक किसी ने अजान से पहले ये हज़रत बिलाल के कलिमात क्यों नहीं पढ़े? पता चला कि तुम्हें तकलीफ कलिमात से नहीं है, दरूदो सलाम से है। अगर ये कलिमात अजान का जुज़ नहीं है तो मानना पड़ेगा फिर दरूदो सलाम भी अजान का जुज़ नहीं है। और ये दुआ है, और हुजूर ने फरमाया जिस दुआ से पहले अद्दुआ मौकूफ़ुन बैन अस्समाई वल अर्द हत्ता युसल्ली अलन नबी, जब तक नबी की ज़ात पर दरूद व सलाम ना पढ़ा जाए वो वो दुआ अल्लाह की बारगाह में पहुंचती नहीं है। पता चला ये दुआ भी मांगते थे और दुआ से पहले दरूद व सलाम भी पढ़ते थे, उसके बाद हज़रत बिलाल अजान पढ़ा करते थे। पता चला अजान से पहले कलिमात पढ़ना, दरूद व सलाम पढ़ना, ये हज़रत बिलाल का भी तरीका है और मोमिनीन का भी शियार है। आखिर में कुछ लोग हमें बेजा की उदात लगाते हैं। देखें, कुरान ने मुतलकन हुक्म दिया है तुम दरूद व सलाम पढ़ो, हुजूर ने मुतलकन हुक्म दिया कि जितना चाहे पढ़ो, जब चाहे पढ़ो, जो ज़्यादा पढ़ेगा उसे मेरा कुर्ब क़यामत के दिन ज़्यादा नसीब होगा। लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं, अजान से पहले ना पढ़ो, उनका ये शर्त लगाना बातिल है। आइए, हज़रत बरीरा लौंडी थी, इनके मालिकों ने इन्हें कह दिया कि तुम इतने औकिया हमें अदा कर दो चांदी के तो हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। ये हज़रत बरीरा आ गई अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास। सही बुखारी, सही मुस्लिम, जामे तिरमिज़ी, मोता इमाम मालिक, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल, तमाम में ये हदीस मुबारका मौजूद है। तो आपने फरमाया कि विला मेरी होगी कि अगर तू फौत हो गई तो तेरी मालिका मैं बनूंगी, जाओ जाकर अपने मालिकों से पूछ लो, अगर तुम्हें इजाज़त ये शर्त कबूल है तो मैं तेरी वो किताबत की रकम अदा कर देती हूँ। जब वो गई तो उन्होंने, मालिकों ने इनकार कर दिया विला देने से। अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब सरकार घर में तशरीफ़ लाए तो सरकार की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, इस तरह बरीरा आई थी किताबत के लिए तो मैंने ये शर्त कहा कि विला मेरी होगी, लेकिन उनके मालिकों ने इनकार कर दिया। सरकार अपने मिंबर पर तशरीफ़ लाए, हम्दो सलात के बाद फरमाया, फमा बालु अक़वामिन यश्तरितून माफ़ी किताबिल्लाह, फरमाया लोगों को क्या है कि वो ऐसी शर्तें लगाते हैं जो अल्लाह की किताब में नहीं है। जो बंदा ऐसी शर्त लगाए जो अल्लाह की किताब में नहीं, सरकार ने फरमाया बातिलन बातिलन बातिलन, वो शर्त बातिल है, अगरचे वो 100 शर्त लगाए। पता चला जो शर्त कुरान में ना हो, सुन्नत नबवी और हदीस मुस्तफ़ा में ना हो, वो बातिल है। अल्लाह ने मुतलकन हुक्म दिया है, मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे फरिश्ते भी दरूद व सलाम पढ़ते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी मेरे नबी पर सल्लू अलैहि, सलात भी पढ़ो, वसल्लिमू तस्लीमा, और खूब दरूद व सलाम भी पढ़ो। लिहाजा जब अल्लाह ने अजान से पहले या बाद की मना की कैद नहीं लगाई तो चाहे सारी दुनिया की उदात लगाए, उनका कैद लगाना बातिल है। अजान से पहले पढ़ा जाए दरूद व सलाम या बाद पढ़ा जाए, अल्लाह के कुर्ब का जरिया और ये जायज़ अमल है। इससे मना करना ये मोमिनीन का, अहले ईमान का शियार नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ये मुसलमानों का मुल्क है, यहाँ पर तराने दरूद व सलाम के, सरकार की अज़मत के गाते जाते रहेंगे और दरूद व सलाम के तराने बुलंद होते रहेंगे। ग़ुलाम दरूद व सलाम पढ़ते रहेंगे, सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, आका का मीलाद होता रहेगा। आमीन व आखिर।